बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अवामी मसाइल पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान में सियासी और मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि मोदी के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा। फासिस्ट मोदी का पर्दा चाक करने के लिए कैसे बेहतर हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें हम अमेरिका और चीन के माबैन टेक्नोलॉजी वॉर पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। एक तरफ पाकिस्तान को बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सामना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासी, मौशी और आईनी बहरान में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इजाफी बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमत में इजाफे को लेकर पाकिस्तानी अवाम सरापा एहतजाज हैं। ताजर तंजीमें, बार काउंसिल्स और जमात इस्लामी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो चुकी हैं। दुकानें और बाजार बंद, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुतासिर हो चुका है। पेट्रोल, बिजली के बाद अब गैस भी मजीद महंगी हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि सूबों को एतमाद में लेकर रात को दुकानें जल्द बंद करवाएंगे और फैसले का नफाज जल्द नजर आएगा। दूसरी जानिब मुल्क में सियासी और आईनी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्काबंदियों के शेड्यूल में तब्दीली करके इलेक्शन का इनेकाद जनवरी 2024 में करवाने का इरादा किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियों की हतमी अशात अब 30 नवंबर 2023 तक कर दी जाएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मुदाखलत ना की गई तो आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबसे मौजू तारीख 28 जनवरी होगी और किसी भी पेचीदगी की सूरत में इंतखाबात की तारीख 4 फरवरी तक जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 90 रोज़ में इलेक्शन के इनेकाद के अहकामात जारी किए गए तो इलेक्शन कमीशन अहकामात पर अमल करते हुए हुक्म की तामील करेगा। इलेक्शन को लेकर आईनी इदारों के माबैन तनाव की सूरत में मुल्की मईशत और सियासी हालात मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या आज की तारीख में पाकिस्तान मजीद किसी आईनी बहरान का मुतहम्मिल हो सकता है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने लंदन में बैठकर दावा किया कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों की जिम्मेदारियों के सबब दिवालिया होने से बचाने के लिए भारी कीमत अदा की है और हमने रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। 16 माह की हुकूमत गुजरने के बाद साबिक वज़ीर ख़जाना की तरफ से बिजली के बिलों को लेकर ये बयान इंतहाई हैरान कुन है। जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद की सूरत में सियासी जमातें किस नारे के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरेंगी। आज के मखदूश मौशी हालात का जिम्मेदार कौन है। क्या मरान मौजूदा मौशी सूरत हाल से नजरें चुरा सकेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा खोखर साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए। सबसे पहले तो बताइए कि आज की पेशरफ तो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात की हल्काबंदियों की तारीख आ गई है। आपको लगता है कि वाकई ये 28 जनवरी और अगर बहुत ही बुरे हालात हुए, कोई मुश्किल आ गई तो 4 फरवरी हो जाएंगे मुमकिन? इलेक्शंस कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है और जो बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी है पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में, वो इसी वजह से है कि इलेक्शंस का कोई पता नहीं कि कब होना है और कब नहीं होना। एक असूल आइन ने तय कर रखा है कि जब भी कोई हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करा के अवाम जिसको मुंतखब करेंगे हुकूमत उसके हवाले की जाएगी। बेयकीनी में इजाफा तब हुआ जब पंजाब में ये कंडीशन वायलेट हुई, खैबर पख्तूनख्वा में वायलेट हुई और अब वफाक में हमें कोई पता नहीं कि इलेक्शंस कब होने। इलेक्शंस जितनी जल्दी हों ये बेयकीनी ख़त्म होगी। अगर आज डॉलर इंटरबैंक रेट में 305 रुपए का है तो मेरे ख्याल में उसमें कम से कम जो 40 रुपए हैं वो सिर्फ बेयकीनी के शामिल थोड़ी देर मुझे पहले पता चला 320 अंदाज ओपन मार्केट में। तो ओपन मार्केट में अगर 320 पहुंच गया है तो इसमें से आप सीधे 40 रुपए तो बेयकीनी के निकाल दें। तो जिस दिन हम ये इस बेयकीनी की फ़िज़ा को दूर करेंगे वो हमारी मैशत के लिए भी एक मुस्बत होगा और हमारी सियासी जो सारे मामलात उलझे हुए हैं उनके अंदर भी एक ठहराव पैदा ज़रूर होगा। अब तक तो इलेक्शन कमीशन ने ये जनवरी का और फरवरी का जो जिक्र है आई होप कि वो डिलिमिटेशंस मुकम्मल कर सकें इस जो कह रहे हैं हम 30 नवंबर तक जो है वो शाया कर देंगे और फिर इवेंचुअली लेकिन उसमें फिर साथिया जो एक तो ये हम एक मरला अल्लाह करे कि हम बहुत जल्दी तय कर लें, फिर जो दूसरा मरला है वो इलेक्शंस का इटसेल्फ है। बिल्कुल ठीक। और सियासी जमातों के प्रोग्राम का है कि वो इस वक्त जो हम बिजली का बहरान है और बहुत से बहरान है,
ان ساروں کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس فارمولا کیا ہے, ان کے پاس سولوشنز کیا ہیں, اس کے اوپر ہمارے ہاں ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں بس یہی ہے کہ جی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور وہ سب ٹھیک کر لیں گے. اگر وہ سب ٹھیک کر سکتے تھے, ان کے پاس حل موجود ہے, تو پھر اپنے بھائی صاحب کو انہیں 16 مہینے میں بتا دینا چاہیے تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری جو 16 ماہ کی حکومت کا بار بار ذکر کرتے ہیں وہ ہماری پی ایم ایل این کی نہیں تھی, وہ پی ڈی ایم کی تھی. مطلب اور بھی 10 جماعتیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. وہ یہ کہتے ہیں, اب وہ یہ کہتے ہیں, لیکن ہم کیا کہیں. دیکھیں اب ہم پاکستان کے لوگ احمق تو نہیں ہیں. آپ کے اپنے کیسز جو تھے وہ ختم کرانے کے لیے تو آپ کی حکومت تھی. آپ کے جو اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے ان کو ڈی فریز کرانے کے لیے تو آپ کی حکومت تھی. جو نیب کے مقدمات تھے وہ ختم ہونے کے لیے آپ کی حکومت تھی. عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کی حکومت نہیں تھی. تو یہ 16 مہینے آپ نے حکومت کی اس ملک کے اوپر. ڈار صاحب نے جو ہمارے معاشی بحران کو بڑھانے میں جو کردار ادا کیا, کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ملک دیوالیہ کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ ہم ایسے حالات. اس سے زیادہ خطرناک سٹیٹمنٹ میں نے ان کی سنی ہے. انہوں نے کہا مجھے 3-4 سال کے لیے اور موقع دیں. ابھی اگر مجھے 3-4 سال کے لیے موقع دیں تو میں پھر ملک کو اور ٹھیک کر لوں گا. تو گزارش یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹی صرف نعروں پہ لوگوں کے پاس جانا, ایک پراپر منشور. لوگ اس وقت پاکستان میں سخت اضطراب کا شکار ہیں, سخت مشکل کا شکار ہیں. ان کی جو زندگی ہے وہ گزارنا اجیرن لٹرلی الفاظی طور پہ نہیں. ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ وہ اپنا بجلی کا بل دے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دے, وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے. یہ اس کو ایک آدھ چیز چھوڑنی پڑ رہی ہے. جس کے 4-5 بچے ہیں اس نے 3 بچوں کو تو اسکول سے نکال لیا کہ میں تو 1 اور 2 کو ہی افورڈ کر سکتا ہوں, زیادہ کو بھجوا ہی نہیں سکتا. تو یہ جو سارے کرائسز ہیں, ان سارے اور پھر دہشت گردی. ابھی آپ دیکھیں 2 دن پہلے ہمارے 9 جوان شہید ہو گئے خودکش حملے میں. کل رات کو ایک ابھی پتہ چلا کہ وہ ایک میجر ہیں اور ساتھ کچھ اور جی, تو وہ بھی شہید ہو گئے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہے ہم نے ان کو حل تو کرنا ہے نا. 25 کروڑ لوگوں کی یہ کشتی ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, اور کوئی ہماری ڈائریکشن نہیں ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس طرف لے کر جانا ہے. ہر سال 25 لاکھ نوجوان آپ کا جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. یہاں سے 20 سے 25 ہزار نوجوان اس وقت آپ کا لیبیا میں پڑا ہوا ہے جو یورپ جانا چاہ رہا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اشرافیہ کی جو لڑائی ہے انہیں ختم کرنی پڑے گی, ملک کے لوگوں کے لیے راستہ نکالنا پڑے گا. اچھا, ابھی الیکشن کی اوبویسلی اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹس تو آ گئی, لیکن اگین سبھی کو یہ ہے کہ واقعی ہو بھی جائیں گے یا قریب پہنچ کے کوئی اور ایکسکیوز آ جائے گا. لیکن اس سے پہلے کے جو بھی حالات ہیں, نگران حکومت, آئی مین دس ول بی ویری انفیئر کہ ہم کیئر ٹیکر حکومت کو بلیم کرنا شروع کر دیں. 15 دن تو ہوئے, وہ آئے, سارا ملبہ پی ڈی ایم کے سر ہے, ساری ان کا نہیں ہے بیگیج. تو چھوڑیں, ان کے تو ہاتھ بندے میں ہے نا, انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اصل جو 16 مہینے کے اندر بگاڑ پیدا کر پی ڈی ایم کی حکومت نے, اب میاں شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب سوٹ پہن کے ادھر لندن سے تصویریں آ رہی ہیں جی کہ لندن میں بیٹھے ہیں. تو ان کو تو 15 دن ہوئے آئے ہوئے. تو اور یہ تو ان کا تو ایک محدود پیریڈ ہے, انہوں نے اس کے بعد چلے جانا, ان کے اوپر تو اس طرح کی کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے. مصطفیٰ صاحب سوال وہ یہ نا کہ ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے, الیکشن کمیشن کی زیادہ الیکشن کرانے میں معاونت کر سکتے ہیں, بٹ یہ چیزیں تو چل رہی ہیں اور 90 ڈیز میں خدا نخواستہ اگر چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں پھر کیا ہوگا؟ بس اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جی کہ ہم جنوری فیبری تک پہنچیں گے کیسے. یس, تاریخ تو شاید الیکشن کمیشن ایک دے لیکن وہاں تک پہنچنا, جو ہماری معیشت کی حالت ہے, جو دہشت گردی روز بروز بڑھ رہی ہے, جو عام لوگ اس وقت خفا ہیں, دیو ٹیکن ٹو اسٹریٹس, احتجاج کر رہے ہیں, پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, ابھی یہ مزید مہنگا ہونا ہے پیٹرول ڈیزل, مزید بجلی مہنگی ہونی ہے, تو عام آدمی تو پس کے رہ گیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں آنیسٹلی ون از لاسٹ فار ورڈز, اور خواہش اور دعا انسان یہ کر سکتا ہے کہ ہم اناکی کی طرف نہ جائیں. بٹ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے احتجاج ہو رہا ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہو رہی ہیں, آج بھی کل بھی ہوئی تھی, آج سنا ہے کہ تھوڑے اور بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. سو اس سے حل تو نہیں نکلے گا, کیونکہ اگر کیئر ٹیکر حکومت کی طرف سے آپ موقف دیکھیں جو نگران وزیر اعظم نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, وہ ریلیف کے لیے صرف اور صرف IMF کی طرف دیکھ سکتے ہیں. IMF نے تو آپ کے جو بل سٹیگر کرنے کا آپ نے ایک پروپوزل دیا تھا ان کو کہ جی قسطیں کر دیں, کچھ کر دیں تاکہ سہولت ہو جائے, انہوں نے تو اس پہ بھی جواب نہیں دیا آپ کو. سعدیہ, ایک چیز ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے, میں نے اپنی دانست میں کاکڑ صاحب, کیونکہ میں اور وہ سینٹ کے اندر کالیگ بھی رہے ہیں, تو ایک تعلق ہے ان سے, دوستی بھی ہے, تو میں نے انہیں ایک مشورہ دیا. میں نے کہا جناب آپ
کاکڑ بھائی اس اپنے پیریڈ میں آپ اور کچھ آپ کر نہیں سکتے, آپ کے پاس سپیس نہیں ہے, لیکن ایک چیز آپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ وہ کر جائیں تو پاکستان ہمیشہ آپ کو یہ یاد رکھے گا, اور وہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کر جائیں. 1000 ارب روپیہ سعدیہ ہم سال کا 28 سکھ یونٹس ہیں جن میں ہم پھینکتے ہیں. اگر میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ 4-5 لاکھ جو ان کے ملازمین ہیں ان کو ملازمت سے فارغ مت کیجئے, ان کو گھر بٹھا کے بھلے آپ تنخواہ دیتے رہیں, وہ آپ کا 12 سے 15 ارب روپے کا خرچہ ہے, لیکن آپ 995 ارب روپے تو بچا لیں گے. اور وہ اور یہ پرائیویٹائزیشن کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی, ان کی پولیٹیکل کمپلشنز اتنی ہوتی ہیں. اب آپ سٹیل مل پرائیویٹائز کرنے چلیں گے تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی شور مچا دیں گے. اور جب آپ کو بہت اچھے پیسے بھی مل رہے تھے اس کے, جی, تب وہ بھی آپ نے وہ ٹائم ہاتھ سے جانے دیا. تو اگر ان 3-4 مہینوں میں جب تک الیکشنز ہوتے ہیں اگر وہ یہ کام کر جائیں جو کوئی سیاسی جماعت آج تک پاکستان میں کر نہیں سکی اور جو ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے, تو یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی. یہ ایک بحث ضرور ہوگی کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن, لیکن ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ کب تک ہم ان چیزوں کے اندر جھونکتے رہیں گے. اب پی آئی اے آپ دیکھ لیں, عام ایئر لائنز ساری کام کر رہی ہیں, پرائیویٹ ایئر لائنز, اور پروفیٹیبل بھی ہیں. پی آئی اے پروفیٹیبل نہیں ہے. ہر سال ہم 100 ارب روپیہ اس کے اندر پھینکتے ہیں. وہ 100 ارب روپیہ اس سے ہسپتال بن سکتے ہیں, اس سے کالجز بن سکتے ہیں, اس سے یونیورسٹیز بن سکتی ہیں, وہ آپ لوگوں کو سبسڈیز دے کر کوئی بلوں کے اندر کمی لے کر آ سکتے ہیں, لیکن ہم وہ 1000 ارب روپیہ بزید دیں ضائع کرنے پہ. تو یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں, اور اللہ کرے کہ وہ کر جائیں. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا مشورہ نگران وزیر اعظم کو جیسے انہوں نے پروگرام میں بتا دیا کہ انہوں نے دیا, اینڈ آئی تھنک ایکسلنٹ کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے, یہ کام کر لیں آپ, اور اگر یہ ہو جائے انشاءاللہ تو. بہت عرصے سے چیخ رہے ہیں کوئی حکومت کر دے, لیکن نہیں ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا پی ایم ایل این کی طرف سے بھی 1-2 لوگوں نے کہا کہ اگر واقعی فروری میں الیکشنز نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی جو ڈیمانڈ کرتی آ رہی ہے, ہو سکتا ہے اس احتجاجی تحریک میں یا مطالبے کی تحریک میں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ایک ہی ٹرک میں ہو. لیکن ہم مسکرا رہے ہیں اس بات پہ سعدیہ اس لیے کہ کیا پاکستان کے لوگوں کو یہ کیا سمجھتے ہیں, آپ سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر بدنیتی سے یہ جانتے ہوئے کہ آپ یہ جو مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حلقہ بندیوں کا نہیں بتایا گیا, ہمیں کہا کہ نہیں ہوں گی. اتنے سادے ہیں, یہ اتنے بچے ہیں, اگر اپنے اکاؤنٹوں کے اندر انہوں نے اور بے نامی اکاؤنٹ بنانے ہو تو پھر تو ان کا ذہن بڑا کام کرتا ہے. اتنے بچے, ان کو نہیں پتا تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گے, اور کلیئر کٹ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں. آرٹیکل 222 کانسٹیٹیوشن کا بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر نئی مردم شماری ہوگی اور وہ سی سی آئی اس کو نوٹیفائی کر دے گی تو الیکشن کمیشن اس وقت تک الیکشن نہیں کرائے گا جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی. واضح طور پہ کہتا ہے, اور یہ اس فیصلے کے اندر شامل تھے. اور بنیادی طور پہ سعدیہ میرے خیال میں کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی لیڈر کو الیکشنوں سے نہیں بھاگتے ہوئے نظر آنا چاہیے. پنجاب میں الیکشن سے یہ بھاگے, خیبر پختونخوا میں بھاگے, اب وفاق میں بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. سیاستدان اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہوتی تو یہ عوام میں جا سکتے تھے نا, لیکن وہاں پر اب ان میں جانے کی وہ حوصلہ ہی نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کروائیں آپ الیکشن, اب یہ تو لپ سروس ہے. اب یہ تو لپ سروس ہے. کیا وہاں پر مراد علی شاہ صاحب موجود نہیں تھے؟ کیا وہاں پر نوید قمر صاحب اس میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھے جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردم شماری کو نوٹیفائی کیا جائے؟ تو اور پھر دکھ زیادہ اس وجہ سے ہوا, مسلم لیگ نون کو تو آپ خیر ایک سائڈ پہ رکھیے کہ پیپلز پارٹی کی ایک ہمیشہ تاریخ رہی ہے جمہوریت کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ان کی سیاست کے اندر ہم بہت سی چیزوں پہ انہیں کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن اس حوالے سے ان کا ایک بڑا ایک سٹانس رہا ہے, اس کو بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اور ان کا کہ بس ٹھیک ہے جاتا ہے تو جاتا رہے. اور یہاں پر اس وقت نیم آف دا گیم از سعدیہ کہ بس آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو پلیز کرنا ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے, یہی چل رہا ہے صرف اور صرف. اور اس کے علاوہ دیکھیں نا, ہماری سیاست اب بگڑ اس لیے گئی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی گڈ بکس میں آ جائیں, بس ان کی گڈ بکس میں آ جائیں, اور گڈ بکس میں آنے کے بعد انہیں 60 سے 70 الیکٹیبل مل جائے گا, اور اس الیکٹیبل کی بنیاد پہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. عوام کے ایشوز اب ان باقی سیاسی جماعتوں کے لیے میٹر نہیں کرتے. ان کے لیے میٹر کرتا ہے کہ جی ہم یہ 60-70 الیکٹیبل ادھار ٹرانسفر ہو جائے, ایک دوسری پارٹی سے نکل کے پوسٹنگ ہمارے ہاں ہو جائے, اور ہم الیکشن جیت جائیں, حکومت بنا لیں. دیکھیں اس میں اگین سیاسی جماعتوں کی اپنی کمزوری ہے. جب بہت پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, تمام جماعتوں سے توڑ کے بندے پی ٹی آئی کو دیے جا رہے تھے, سو اس وقت جماعتیں سب چیخ رہی تھیں. لیکن جب موقع ملا سب کہتے تھے ایسا قانون ہونا چاہیے, آئین میں کچھ لے آئیں کہ کسی اور سیاسی جماعت سے ہم نے بندے نہیں لینے. جب موقع ملتا ہے تو نہیں کرتا ہے.
सादिया, सियासत हमारी गल सड़ चुकी है, सियासी जमातें। देखिए ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सियासत भी नहीं है, वो जमहूरियत भी बराए नाम रह गई है, तो फिर हल क्या है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। पूरी दुनिया में जमहूरियत की पहली सीढ़ी जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस है। सियासत की नर्सरी लोकल गवर्नमेंट है। इक़्तिदार के अंदर जो अवाम की पार्टिसिपेशन है वो इस निज़ाम के जरिए होती है, और बजाय इसके कि हम वो हर सियासी जमात उस निज़ाम को लेकर आए, मजबूत बनाए, हम इलेक्शन नहीं कराते, होने नहीं देते। इसलिए कि यार ये MNAs MPAs की जो चौधराहट है ये कायम रहे, लोगों को उनकी दहलीज पे आना पड़े, उनकी दहलीज पर आकर उनसे काम कराने पड़े, उनकी गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं वो उनके दरवाजे पे हल ना हो। तो और पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिफॉर्म की जरूरत है। बादशाहते हैं ये, यहाँ पर कोई डिस्कशन करके कोई फैसला साजी थोड़ी होती है। आपका अपना प्लान क्या है मुस्तफा? मेरा लोग आपको देख रहे हैं वो देखें, 3 लोग हमें नजर आए, एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोकर। तीनों ने कहा अच्छा ये तीनों ना मिलकर अपनी पार्टी बना रहे हैं, ये तीनों कौन सी जमात में जाएंगे, ये किसका हिस्सा बनेंगे? वो कुछ अभी तक नजर, वो री-इमेजिनिंग पाकिस्तान के बाद सफर रुक गया है। सो पीपल वांट टू नो व्हिच पार्टी आर यू गोइंग टू जॉइन? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सफर रुक गया है। इसलिए रुक गया कि बड़े होके हमने थिंक टैंक तो नहीं बनना। ठीक है, तो मैं बड़े होके क्या बनेंगे आप? मैं तो उन्हें यही गुजारिश कर रहा हूँ, कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सियासी जमात बनाए, सियासी जमात बनाएं। और आप मिफ्ता इस्माइल को और शाहिद खाकान अब्बासी को कन्विंस कर रहे हैं कि सियासी जमात बनाएं? बिल्कुल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इररिलेवेंट हो चुकी हैं, लोगों के मसाइल से लाताल्लुक हो चुकी हैं, इश्यूज के ऊपर सियासत होनी चाहिए, एक प्रोग्रेसिव सियासी जमात होनी चाहिए, और पहले दिन ही किसी को कामयाबी नहीं मिलती। और इस वक्त हमारा जो प्रेजेंट क्राइसिस है सादिया, मेरे ख्याल में कि जो हमारी 64-65% इस मुल्क की आबादी है नौजवानों की, उसके अंदर सिवाय एक जमात के बाकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी की कोई रसाई नहीं है। ठीक है, अगर उनके सामने आज खड़े होकर हम पुराने जमाने के 30-30 40-40 साल पुराने नारे लगाए अब्बासी साहब को और मिफ्ता इस्माइल का, बस वो मेरी बातें सुनते रहते हैं और जवाब कोई नहीं अभी तक आया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ना कि हर सियासी जमात जो है, सियासी जमात एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या उनकी गुड बुक्स में आने के लिए सब कुछ कर रही होती है ना। अगेन 60-70 बंदा हमें मिल जाएगा, सो आप भी वहीं देखेंगे 60-70 बंदा आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। हम ना उनकी हिमायत चाहते हैं ना उनकी मुखालफत चाहते हैं। अच्छा। हम पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको सामने रख के चाहते हैं कि बस उनको न्यूट्रल रहे। देखिए, रिफॉर्म्स हमें इस मुल्क को चाहिए, और दूसरा ये भी हमें गुफ्तगू करनी है कि जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, जो आईनी रोल है, वो उसी तक महदूद हो जिसकी इजाज़त आइन देता है। हमारे साथ इंडिया है, हमारे साथ बांग्लादेश है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम आज तक ये आपस के झगड़े और आपस की इक्वेशन को ही नहीं ठीक कर सके। हमें ये भी करने की ज़रूरत है। हमने सब एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क में कर लिए हैं, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी हो गई हैं, इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम भी आ गया, हाइब्रिड प्लस भी आ गया। कितने मजीद एक्सपेरिमेंट्स करने? तो सियासत को भी आज़ाद करें, सियासतदानों को भी स्पेस दें, और हम सियासतदान ये मुकम्मल अहलियत रखते हैं, अगर इंडिया के अंदर वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, चांद पे पहुंच सकते हैं, अपनी एक मैशत को एक दुनिया की बड़ी मैशत बना सकते हैं, तो पाकिस्तानी सियासतदानों में कोई कमी नहीं। देखो उन्होंने अपनी खवातीन को बहुत बड़ा किरदार दिया उसमें। ऑब्वियसली ये इसके बगैर खवातीन को तो ये मुमकिन नहीं है। आप 52% योर पॉपुलेशन, उनको न सिर्फ एम्पावर करना बल्कि उस फैसला साजी के अंदर मेन स्टेक होल्डर ही वो हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का एक वो फरसूदा सोच है, एक जिस तरह की एक रिज्जत पसंदी है हमारे माशरे में, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके आप तुर्की देखें, मलेशिया देखें, हमारे इस्लामी ममालिक है कि जहाँ पर ख़वातीन इतनी एम्पावर्ड हैं, और हमारे यहाँ बस एक अजीब मौलवियों के हाथ हम फंसे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। भारत में आम इंतखाबात का इनकाद अप्रैल से मई 2024 के दौरान किया जाएगा, लेकिन आम इंतखाबात से कबल ही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल चुके हैं। मोदी सरकार को दिल्ली हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतहा पसंद पॉलिसियों की बदौलत मोदी सरकार और लोकसभा के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी हुक्मरानी का सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे अहम सवाल कि क्या वजह है, क्यों मोदी सरकार के सर खौफतारी है। मई 2023 में भारतीय रियासत कर्नाटक के इंतखाबात में बीजेपी अपनी हुकूमत को इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और बीजेपी को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना रहा।
कर्नाटक में अगर इंतखाबी नताइज को देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 2018 के मुकाबले में 2023 में बीजेपी की मकबूलियत घुटनों के बल आ गिरी है। कांग्रेस ने 56 सीटें मजीद जीत ली हैं, जबकि बीजेपी ने 38 सीटें गंवाई हैं। कर्नाटक इंतखाबात ने मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ढोंग मुकम्मल तौर पर खोल कर रख दिया है। नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज़े अक्सरियत के साथ फतहयाब हुई। कर्नाटक के रियासती इंतखाबात में जिल्लत आमेज शिकस्त ने बीजेपी की क़यादत और कारकुनों में तशवीश और बेचैनी पैदा कर दी है। यही वजह है कि अब बीजेपी 2023 के इख्तिताम से पहले होने वाले 5 रियासती इंतखाबात में उतरने में घबराहट का शिकार है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के आइंदा रियासती इंतखाबात बीजेपी के लिए लोहे के चने साबित हो सकते हैं। 2024 के आम इंतखाबात से कबल अगर मोदी सरकार रियासती इंतखाबात में कोई वाज़े कामयाबी ना हासिल कर सकी तो मोदी का सूरज भारत में मुकम्मल तौर पर गरूब हो जाएगा। दूसरी जानिब 1.5 माह कबल अपोजिशन की 26 से ज़ायद पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। इत्तेहादी जमातों का 1 पॉइंट एजेंडा मोदी हुकूमत के दौरान इक़्तिदार इंसानी हुकूक और जमहूरियत की पामालियों को ख़त्म करना है। अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि मोदी की हार में भारत की जीत होगी। मोदी अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तज्जियाकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी फिर से पाकिस्तान के खिलाफ पुलवामा जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अवामी रायामा को अपनी पार्टी की तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मोदी क्या हासिल करना चाहता है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुराद एक ऐसा दहशतगर्दाना हमला है जो कोई मुल्क या एजेंसी अपने ही मुल्क या अवाम या सरजमीन के खिलाफ करती है ताकि दुश्मन मुल्क पर इल्ज़ाम लगाकर दुश्मन मुल्क के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपना सके। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में खूब महारत रखती है। इससे कबल पुलवामा हमला हमारे सामने है, जिसको बहाना बनाकर भारतीय अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाकर आम इंतखाबात जीतने का सबब बनाया गया। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भारतीय मीडिया ग्रुप दी वायर के सीनियर सहाफ़ी करण थापड़ को दिए गए इंटरव्यू में जो इंकशाफात किए हैं वो बीजेपी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पर किसी वाइट पेपर से कम नहीं। साबिक गवर्नर ने इंटरव्यू में ये वाज़े कहा कि मोदी ने पुलवामा वाक़या फरवरी 2019 में करने की इजाज़त दी। इस मुबैना खुदकुश हमले में CRPC के 40 से ज़ायद जवान हलाक हो गए थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील प्रशांत भूषण एडवोकेट ने एक हालिया इंटरव्यू में वाज़े तौर पर कहा है कि इंतखाबी शिकस्त का खौफ मोदी को होशो हवास से बेगाना कर देगा। दोबारा पुलवामा वाक़ई की आड़ में पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की मोदी सरकार की मुहिमजोई पूरे खित्ते के अमन व सकून को गारत कर सकती है और 2 एटमी हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी और जंग का खतरा पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इसी पे बात करेंगे, सवाल उठाएंगे कि मोदी के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बचने के लिए पाकिस्तान को क्या कर, कैसे एक बेहतर हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, जो कि IPRI जो कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप उसके साथ वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो बताइएगा कि हर बार की तरह इस बार अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से प्लान किया जाता है, सो आपको इस खौफ का सबब क्या बेसिकली समझ आ रहा है? इंतखाबात ही हैं या कुछ और भी? इसका जो सबब होगा वो तो एक पैरानोया है जो कि मोदी गवर्नमेंट में अभी है, और उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी को कुछ रिलीफ मिला है फ्रॉम द कोर्ट्स, तो ही हैज़ कम अप एक वायबल अल्टरनेटिव फोर्स, और उसने जो कॉबल टुगेदर की है कोalition जिसका आप जिक्र किया आपने इब्तदाई में, ये उसका नाम भी बड़ा ओनोमोटोपोइक है, इंडिया। सो उसको एक बड़ी वायबल पॉलिटिकल अपोजिशन के तौर पे समझा जा रहा है। और उसके अगर बैकग्राउंड तनाजुर में आप देखें कि जो भारतीय फार्मर्स के मुजाहरे हुए थे कुछ अर्सा पहले, वो कॉरपोरेट मर्केंटिलिज्म जिसको मोदी साहब फ़रोग दे रहे हैं, जिसकी एक वाज़े मिसाल अंबानी के साथ, अदानी के साथ उनके रिलेशनशिप्स हैं, तो वो जो लोग हैं वो तंग हैं। जो भारत की इलेक्टोरेट है उसमें एक विजिबल अंडर करंट है डिसअफेक्शन की, कि वो चाहते हैं कि अभी हमें इंसानी हकूक़ जो
کارپوریٹ مرکنٹلزم کی جو ایک ڈومینیشن ہے اس سے بھی ہمیں نجات دلائی جائے، اور ہمارے جو لوکل گورنمنٹ لیول پہ جو ڈومینیٹ کرتی ہے بی جے پی تھرو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس، اس کو بھی اس سے بھی نجات حاصل کی جائے. اور جو فالس فلیگ آپریشنز کا آپ نے ذکر کیا تو پرشانت بھوشن کا آپ نے ذکر کیا، اس جیسے 2-3 اور کامنٹیٹرز نے ایک پریڈکشن کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں جو کہ رام مندر بن رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد اس کو ڈسٹروائے کر کے، تو اس مسجد کا افتتاح کرنا ہے مئی میں. انہوں نے ٹو گیو اے فلپ ٹو دا مسکولر ہندو نیشنلزم جو RSS سے اس کو تقویت ملتی ہے. تو اب ان کا یہ پریڈکشن ہے کہ اسی دوران کسی مسلمانوں کے فرنج سے یہ فالس فلیگ ایسے دکھائیں گے کہ مسلمانوں نے اس پہ حملہ کر دیا اور جو مندر بن رہا تھا جس کو افتتاح ہونا تھا اس کو ڈیمیج یا اس کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے. تو اس کو بہانہ بنا کے وہ ایک اور ویو آف کمیونلزم، جس طرح کہ مظفر نگر یو پی میں وہ کرتے تھے، جس طرح گودڑا کی ٹرین میں وہ خود اپنے بندے جلا دیے تھے، اور اس کے بعد جو گجرات کا پروگرام تھا جس میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، ریپس ہوئیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں، تو وہ اسی قسم کی چیز یہ دوبارہ کرنے کے درپے ہیں. بیکاز دس ٹائم دے آر مور ورڈ کہ ان کو اپنی پولیٹیکل اپوزیشن سے زیادہ خطرہ ہے. یہ یاد رہے کہ in the past, last elections, electorate جو 66% did not vote for BJP because they could not unite. They were disparate opposition parties, Samajwadi, Bahujan, Congress. So 66% did not vote. This time they have cobbled together. بالکل ٹھیک ہے، اب تو سب اکٹھے ہو گئے. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اوبیسلی یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہے کیونکہ پاکستان پہ تو ویسے ہی کچھ بھی ہو جائے تو فوراً الزام ڈال دیا جاتا ہے. جو ہم فالس فلیگ آپریشنز کی بات کریں یہ ایک ریت مسلسل چلتی آ رہی ہے. اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو اتنا زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، سگنیفیکنس ملتی ہے، یا اس چیز پہ کوئی بات ہوتی ہے کہ یہ تو ایک وہاں کا ٹریڈیشن بن گیا ہے، جو کچھ کرنا ہے انتخابات جیتنے ہیں فالس فلیگ آپریشن کر دو، پاکستان پہ ڈال دو؟ ایگزیکٹلی، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت کا جو بڑھتا ہوا clout internationally. The world looks the other way. The geopolitics trumps human rights. But having said that, یہ بھی ایک reality ہے کہ there are organizations which transcend these considerations. Human Rights Watch ہے، Genocide Watch ہے، اس کے بعد UN کی کئی organs ہیں، and even OIC. We see now that there were countries جو کہ ترکی تھا، سعودی عربیہ، انہوں نے G20 کی جو ایک ذیلی میٹنگ ہو رہی تھی سری نگر اس سے اجتناب کیا. اب بھی جو اوپن لیٹر بھی آ گیا تھا اور انہوں نے وہاں رہائی کا مطالبہ بھی کیا جتنے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا. اب بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو محمد بن سلمان صاحب ہیں وہ اس G20 کی جو انڈیا میں ہو رہی ہے ریسنٹ اس میں شرکت نہیں کریں گے. تو یہ ایسی فورمز ہیں جس پہ ہمیں اس چیز کو بار بار تواتر کے ساتھ اجاگر کرنا چاہیے، اور ایون کہ UN میں اگر اس کو ایجیٹیٹ کریں تو یہ اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ ابھی آ بھی رہی ہے جنرل اسمبلی سیشن اور ہمارے پرائم منسٹر نے جانا بھی ہے. سو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوبیسلی ان کے ایجنڈاز میں سے ایک سر فہرست ضرور ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی، بیکاز اور نہ صرف وہ اپنی مائنورٹیز کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہمیں دیکھیں کہ منی پور میں جو انہوں نے کوکی ورسز بیتی، اب بیتی ہندو ہیں، کوکی کرسچنز ہیں، ان کے خلاف جو انہوں نے بازار گرم کیا ہیومن رائٹس وائلیشنز کا، تو وہ پوری دنیا آلریڈی اس نے اس کو کوگنیسنس لی ہوئی ہے. اور ان سائڈ انڈیا جو مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جاتا ہے، اب جب بھی کوئی الیکشنز ہوتے ہیں تو چھوٹی پارٹیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ کمیونلزم کے شعلے ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے چھوٹی سٹیٹس میں یہ لوکل لیول پہ ضرور کریں گے اس بار. اور جب وہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہوں گے، ان کے خلاف یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوں گی، تو اس کی پیش بندی کے لیے ہمیں متحرک کرنا چاہیے. وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ کس طریقے سے سجیسٹ کرتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل فورمز جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے وہاں پہ آپ بات کریں، ادروائز دیر آر فورمز لائک انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں جو کہ ڈائلاگز ہوتے ہیں. ان ڈائلاگز میں اس کو اجاگر کیا جائے، ہم خود اپنے انٹرنیشنل آڈینس کو انگیج کریں اور ان کو یہ چیز سے باور کروائیں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ سر اٹھا رہا ہے، اور اس میں ان لوگوں کو ہم زیادہ وائس دیں جو کہ انڈیپینڈنٹ تھنکرز ان سائڈ انڈیا جن پہ قدغنیں، اروندھتی رائے ہے اس کے اوپر 1000 قدغنیں لگی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی جو اس کے خلاف
کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں. کشمیریوں کے ساتھ جو روا رکھا جا رہا ہے آرٹیکل 370 جو کہ وچ واز جسٹ اے ساپ ٹو دیئر انڈیپینڈنس, اس کا جو مقدمہ چل رہا ہے سپریم کورٹ پہ, تو پوری دنیا کی نظریں اس پہ بھی ہیں, مگر ٹو می اٹ از مور لائک اے ویلیڈیشن آف دا انڈین ریووکیشن, کیونکہ اس میں کوئی امید افزا چیز ابھی تک سامنے لیگلی نہیں آ رہی. رادر اس کو ایک ڈیموگرافک انویژن کے ذریعے جو کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا, جو ایک تنزلی ہے, جو پہلی بار ایک اسٹیٹ جو تھی, اسٹیٹ کو ہندوستان نے تنزل کر کے اس کو وہ کر دیا ہے ایک یونین ٹیریٹری, اور اس میں ابھی ان کو جو پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دی ہے نان سبجیکٹ کشمیریز کو, تو وہ پورا اس کا ایک کیریکٹر تبدیل کر رہے ہیں, اور وہاں بھی یہ وائلیشنز ہوں گی. کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن جس طرح کہ پلوامہ کہا وہاں سے ہی انیشیٹ ہو سکتا ہے, اور پاکستان از دا موسٹ vulnerable target because it suits them, ان کی آڈینس پہ وہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے جو کچھ بھی ہو جائے پاکستان پہ, وہ hatred against پاکستان اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. Nothing whips up the Hindu fanatic frenzies and xenophobia and misanthropy. اس سے اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ جو اس کا ایکسٹریمسٹ فرنج ہے RSS کا, جن کے 10,000 سے زیادہ شاخاز ہیں, جو کہ ریجیمنٹس ہیں انفیکٹ, جو ٹریننگ کر رہی ہیں, جو ان کو انڈاکٹرینیشن کر رہی ہیں, جو بی جے پی کا ایک مسکولر انڈر گرڈ کر رہے ہیں اس کے مسکولر نیشنلزم کو, تو ان کی مدد سے یہ سارا یہ سلسلہ ایک بہت حکمت عملی کے تحت وہ یہ کریں گے. اور ہمیں اینڈ دس از واٹ وی شوڈ ہائی لائٹ ایٹ ایوری فورم, ہمارے فارن آفس کو, ہمارے جو امبیسڈرز ہیں ڈفرینٹ ممالک میں, ان کو جگہ جگہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اپنے تئیں جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. اکیسویں صدی کا آغاز امریکہ اور چین کے مابین سرد جنگ سے ہوا. گزشتہ 2 دہائیوں سے امریکہ کو چین کے ہاتھوں نہ صرف معاشی محاذ پر بلکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پسپائی کا سامنا رہا ہے. 9/11 کے حملوں کے بعد ایک طرف امریکہ نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز کر چکا تھا, دوسری طرف چین اپنی مکمل توجہ معاشی ترقی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مرکوز کیے ہوئے تھا. 20 برس کی طویل مدت کے بعد 31 اگست 2021 کو امریکی جنگ کا خاتمہ اس وقت ہوا جب دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ افغان سرزمین چھوڑ کر بھاگا. افغان جنگ کی بدولت 50,000 افغان شہری, 2,500 امریکی فوجی, 66,000 افغان فوجی اور پولیس اہلکاروں نے جانیں گنوائیں. افغان جنگ کی نگرانی 4 امریکی صدور نے کی, جبکہ ایک اندازے کے مطابق جنگ پر امریکی سرکار کے $2 کھرب سے زائد کے اخراجات آئے. افغان جنگ کا اختتام ایک ایسے وقت پر ہوا جب چین نہ صرف معاشی میدان بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مغربی ممالک کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا. یہ وہی وقت تھا جب امریکہ کے اندر چین کو لے کر ایک نئی سوچ پروان چڑھ چکی تھی, جس کے تحت چین کی معاشی اور سائنسی میدان میں ترقی کو امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. افغان جنگ کے اختتام سے 1 سال قبل سابق سیکریٹری خارجہ ہلری کلنٹن نے فورن افیئرز میں اپنے آرٹیکل "اے نیشنل سیکیورٹی ریکننگ" میں امریکی سیکیورٹی چیلنجز کا تفصیلی اعادہ کیا. ہلری کلنٹن اپنے آرٹیکل میں امریکی پالیسی میکرز کو صلاح دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیں چین پر خطرناک حد تک انحصار کرنے کی بجائے امریکہ کی انڈسٹری کی صلاحیت کے ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری کو بڑھانا ہوگا. اگر اپنی انڈسٹری پر توجہ نہ دی گئی تو ہم مستقبل کے خطرات سے نہیں نمٹ سکیں گے. سابق سیکریٹری خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری مشکل ہوگی, مگر امریکہ کے لانگ ٹرم معاشی اور سیکیورٹی سلامتی کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بہت اہم ہے, جس سے آنے والے کئی سالوں تک امریکہ مستفید ہو سکے گا. صدر ٹرمپ کے دور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ ایک طرف امریکہ کو ایشیا اور یورپ میں اپنے اتحادیوں کو ناراض کر رہا ہے, وہیں پر چین اپنی ڈپلومیسی کے بجٹ کو بڑھانے کے ساتھ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے, اور اس وقت امریکہ سے زیادہ چین کے ڈپلومیٹک مشنز دنیا کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں. رواں ہفتے امریکی اسکالرز مائیکل براؤن اور رابرٹ ایٹکنسن نے اپنے ہفتہ وار آرٹیکل میں بیان کیا کہ امریکہ کا اصل مقابلہ چین کے ساتھ ہے, اور بیجنگ کو پیچھے چھوڑنے کے لیے واشنگٹن کو ایک جامع انڈسٹریل اسٹریٹجی کی ضرورت ہوگی.
چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا بتانا تھا کہ چینی قیادت واضح کر چکی ہے کہ امریکہ معیشت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں سپر پاور کی حیثیت قائم نہیں رکھ سکے گا، اور اس سے پہلے تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ چینی صدر شی جن پنگ کے اپنے کہے ہوئے الفاظ کیچ اپ اینڈ سرپاس سے چین کی مغرب اور بالخصوص امریکہ سے ٹیکنالوجی کے میدان میں اہداف صاف واضح ہوتے ہیں۔ چین اگر اپنے طے شدہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو 150 سالہ تاریخ میں پہلی بار امریکہ معیشت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کا لیڈر نہیں رہے گا۔ چین کا ماننا ہے کہ انڈسٹریل ترقی چین کی نیشنل سیکیورٹی میں نہایت کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے اور دنیا میں اجارہ داری قائم کرنا بھی ممکن ہو سکے گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے امریکہ کی طاقت سمجھے جانے والے شعبے جن میں بائیو ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایرو اسپیس کی فیلڈز شامل ہیں، اب چین کی دسترس میں مکمل طور پر آ چکی ہیں۔ چین کی ٹیلی کمیونیکیشنز اور 5G کے شعبے میں ترقی نے امریکہ سمیت مغرب کے دوسرے ممالک کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے بعد دفاعی اور سیکیورٹی ماہرین میں تاثر مزید گہرا ہونے لگا ہے کہ بہت جلد ٹیکنالوجی کے میدان میں سپر طاقت کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ چینی ترقی کو امریکی دفاعی تجزیہ کار واشنگٹن کے وجود کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔ 5G کے متعارف ہونے کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی ترقی کو ویری ڈینجرس ڈکلیئر کیا تھا۔ آج کی تاریخ میں امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین ہے۔ چین کی معیشت کا کل حجم 17 ٹریلین امریکی ڈالرز ہے، جبکہ امریکہ کی معیشت 23 ٹریلین ڈالرز پر کھڑی ہے۔ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں امریکہ کے لیے چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے سامنے کھڑے رہنا پہلے سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ نہ صرف چین امریکہ کو معیشت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ٹف ٹائم دے رہا ہے، بلکہ ہر سفارتی محاذ پر چین امریکہ کی دشواریوں میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.